میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے خطوط یزیدیوں کے جب دیکھے خطوط دیکھتے ہوئے، اور کوئی معمولی لوگوں نے نہیں، کوفہ کے بڑے بڑے جو عالم اس وقت میں تھے انہوں نے اپنے اپنے سینوں کو کر کے بھیجا خطوط امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے۔ حسین ابن علی آپ گھر والوں کو تیار کرتے ہیں، آپ کہتے بہن زینب آپ تیاری کریں، مدینہ چھوڑ کے مکہ چلنا ہے۔ میرے کریم آقا کے گھروں میرے آقا سید کونین کے غلاموں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں آپ لوگ تیاری کریں، مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مکہ کی طرف جانا ہے۔ اور پہلے جاتے ہی سب سے پہلے سید کونین کے مزار پرنوار پہ حاضری دیتے ہیں، جہاں کے عرض کرتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ او میرے نانا جان، آپ کی امت کے سرپسند لوگوں نے مدینہ میں آپ کے نواسے کا رہنا مشکل کر دیا ہے، یہ مدینے کی زمین آپ کے نواسے پہ تنگ کر دیے۔ نانا جان مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا سلام لے۔ کون سا مدینہ لوگوں جس مدینے کو دیکھنے کی تمنا تو بھی رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں، دنیا کا ہر بندہ ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا تمنا رکھتا ہے۔ ائمہ مساجد 5 وقت کی نمازوں میں دعائیں کرتے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت برستی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا جان کے قبر انور کے پاس قدموں کی طرف کھڑے ہیں۔ نانا جان سے عرض کرتے میرے نانا آپ کا نواسا وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہی مسجد نبوی ہے۔ جب میں کبھی مسجد میں آ جاتا تھا ننھا سا تھا، چھوٹی عمر بچپنے کا عالم تھا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے نانا جان چہرے پہ نظر پڑ جاتی تھی، آپ خطبہ چھوڑ دیتے مجھے اٹھا لیتے تھے۔ او میرے نانا جان کون سا خطبہ؟ میرے آقا کے غلاموں یہ وہی خطبہ جو امام مسجد میں دیتے، جب امام صاحب جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے، خطبے کے دوران اور ایک بات اور یاد رکھیں امام حسین کے غلاموں، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ مسجد میں امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے دوران بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، کیوں بیٹھتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ اب جی لگا کے بول رہے تو میں آپ کو بتا دوں، نہیں ایسے نہیں، میں بڑی محنت کرنا پڑے گی، میک کا معاملہ سسٹم میری طرح نہیں جیسا ہونا چاہیے، بہرحال مگر آپ اگر میری طرح ہو جائیں گے تو جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کی محبت میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو قریشی کا تھوڑا ساتھ دیں، پھر انشاءاللہ منزل تک پہنچنے کی آسانی ہوگی، جی لگا کے بولے نا سبحان اللہ، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا لحاظ یہ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ یہاں آ جائے ہیں، 10-12 دن باہر کے آیا میں، اس کے بعد اب کہیں پر ہندوستان بھر میں جانے کہاں پہ ابھی پورا مہینہ پڑا ہے محرم الحرام کا، پھر اس کے بعد مہینہ پھر 12ویں شریف 11ویں شریف اور لگاتار بولنا رہتا ہے، تو اس لیے بہت تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑی آپ کی محبتیں ملے گی تو میں کوشش کروں گا بولنے کی، جی لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یہ جو خطبہ جو پڑھتے ہیں یہ 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، میرے آقا امام علی مقام امام حسین بچپنے کا دور تھا، آپ مسجد نبوی میں آئے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے، جیسے امام علی مقام امام حسین کے چہرے پہ آتے ہوئے نظر پڑی، دل میں خیال آیا، بچپن کا زمانہ ہے، بچہ ہے چھوٹا ہے، گر نہ جائے۔ میرے آقا کے غلاموں پیچھے مڑ کے میرے کریم آقا سید کونین کی نظر جیسے امام علی مقام پہ پڑتی ہے، حضور دیکھنے لگے، صحابہ نے بھی مڑ کے دیکھا، جناب صدیق اکبر اٹھے کے اٹھا کر لے آئے، جناب عمر فاروق اعظم نے چاہا میں اٹھا کے حسین کو لے آؤں، جناب عثمان غنی دیگر صحابہ نے چاہا کہ مولا حضرت امام علی مقام کو اٹھا کر لائے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو ٹھہر جاؤ، اٹھا کے حسین کو تم نہیں لاؤ گے، میں خود لاؤں گا، میں خود لاؤں گا۔ میں نے کہا یا
رسول اللہ آپ اشارہ فرماتے تھے آپ تو اٹھا کے حسین کو ہاتھوں پہ لائے ہیں آپ نے زیادہ کیا سینے سے لگایا ہے او میرے کریم آقا آپ ارشاد فرما دیتے اشارہ ہوتا آپ کے دیوانے صحابہ حسین کو ہاتھوں پہ ہی نہیں سر پہ اٹھا کے لاتے او میرے آقا آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا جواب آتا ہے او میرے امتی عارف رضا قریشی بات یہ ہے میں اس لیے خود اٹھا کے لایا ہوں حسین کو میں نے اٹھا کے پوری آنے والی امت مسلمہ کو اور یزیدیوں کو بتانا تھا او کافروں سن لو تم تو میرے حسین کو کربلا میں گرانا چاہو گے حسین وہ ہے گردن کٹ جائے گی پھر بھی اونچی رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت عظمت امام حسین عظمت شہداء کربلا شریف واہ سبحان اللہ کیا جنان سوادہ نبھا دیا تو نے کیا جنان سوادہ نبھا دیا تو نے کیا جنان سوادہ نبھا دیا تو نے غموں کے سائے میں بھی مسکرا دیا غموں کے سائے میں بھی مسکرا دیا تو نے میرے نانا جان آپ میرے لیے خطبے کو چھوڑ دیتے تھے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا نبی کی بارگاہ میں عرض کیا نانا جان خطبہ چھوڑ دیتے بات چلتی ہے دو موقع پر دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا کیوں میرے آقا خود گئے تھے جتنی دیر لگی آئے حضور خطبہ چھوڑا ہے امام علی مقام کو اٹھا کے لائے پھر خطبہ ارشاد فرما دیا میرے آقا نے خطبہ مکمل کیا ہے یہ ادا میرے آقا کی سید کونین کے غلاموں قیامت آئے گی جب بھی مسجد میں امام خطبہ دے گا بیٹھے گا کیونکہ یاد امام حسین کی آئے گی اتنی دیر لگی تو اتنی دیر لگی جو اتنے دیر جو ٹائم لگا وہ الگ بات ہے مگر یہ قانون بن گیا کہ جب بھی خطبہ دیا جائے گا دو خطبوں کے درمیان بیچ میں بیٹھا جائے گا یہ بیٹھا جائے گا یہ بیٹھنے کا معاملہ یہیں سے سٹارٹ ہے جی لگا کے بولے سبحان اللہ اب آپ سٹارٹ کر دیں سبحان اللہ تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں راؤر جی لگا کے کہہ دیں نا سبحان اللہ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام و امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا جانے کی قبر انور سے آپ اپنی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب فاطمہ خاتون جنت کے پاس میں قبر انور کے پاس آئے قدم ناز کے پاس کھڑے ہو کے کہتے او میری ماں جی سیدہ کائنات فاطمہ او میری ماں جی آج میں آپ کا قبر انور کو چھوڑ کے آج وہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ گھر باہر وہ خاندان وہ گھر بار وہ در و دیوار چھوڑ کے جا رہا ہوں میری ماں میں گھر وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرا سلام لو اب بار بار کہتے ماں جی میرا سلام لو جواب نہیں آتا ہے آپ نے عرض کیا ماں آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتی ایک بار اپنے بیٹے حسین کو الوداع کہہ دیں اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی بات تم نے ٹالی نہیں ہے کبھی اس سے بلند آواز سے بات بھی نہیں کی ہے او میری ماں ایک بار بھی اگر پریشانی آتی تھی اس سے پہلے آپ تڑپ جاتی تھی میری ماں مجھے الوداع کہے میں آج مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں اس کے بعد میں آپ اپنی خالاؤں کے مزار پرانوار پہ جاتے ہیں آخر میں جناب آپ اس کے بعد اپنے بھائی جناب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں صلاۃ و سلام قبر انور پہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے مامو جان جناب حضرت ابراہیم کی قبر انور پہ جاتے ہیں جا کے عرض کرتے ہیں میرے مامو جان
میں آپ کا وہی بھانجا حسین ہوں۔ جب ایک بار میرے کریم آقا سید کونین کا دل خوش تھا، حضور کے زانوے مبارک پہ، حضور کی ران مبارک پہ دائیں جانب میں بیٹھا تھا، بائیں جانب پہ آپ بیٹھے تھے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، جناب جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا او پھر لجبال نبی جاؤ، او جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو او میرے کریم آقا ان دو بیٹوں میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو واپس جانا ہے، ایک کو واپس جانا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب اتنا سنا، یعنی ایک کا انتقال ہونا ہے، یا حسین رکھ لیں یا اپنا بیٹا ابراہیم رکھ لیں، میرے کریم آقا سید کونین نے جب دیکھا کہ دو بیٹوں میں سے ایک کا مطالبہ ہے، حضور نے دل میں خیال کیا اگر حسین دیتا ہوں تو حسین کے جانے پہ علی کو تکلیف ہوگی، حسین کے جانے پہ فاطمہ کو تکلیف ہوگی، حسین کے جانے پر مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور میرا بیٹا ابراہیم اگر انتقال کرے گا تو صرف مجھے زیادہ تکلیف ہوگی۔ میرے آقا سید کونین نے حضرت امام حسین پہ اپنا بیٹا ابراہیم کو قربان کر دیا، یعنی امام حسین مامو جان کی قبر انور پہ کہتے ہیں مامو کل نانا جان نے آپ کو میرے لیے قربان کیا ہے، آج دین پہ آ جائیے، حسین گھر بار قربان کرنے جا رہا، حسین گھر قربان کرنے جا رہا ہے، ایک کو نہیں سب کو گھر سے لے کر جا رہا ہوں، اسی لیے تو نانا نے مجھے بچایا تھا، نانا نے ایک آپ کو قربان میرے لیے کیا ہے، میں نے نانا کی شریعت کے لیے گھر قربان کر دیا۔ امام حسین نے پورا گھر لے کے اب امام علی مقام امام حسین اب تمام کی مزارات سے حاضری دے کر اپنے گھر آتے ہیں، سامان کو اٹھاتے ہیں اور مدینہ سے مکہ شریف جاتے ہیں۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ حسرت بھری غم کی نگاہوں سے مدینہ شریف کی بار بار نگاہوں پر مدینہ منورہ سرکار کے روضہ پر انوار کو گنبد خضرا کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے جا رہے ہیں۔ مکہ شریف جب پہنچ گئے، جب امام علی مقام امام حسین مکہ شریف پہنچے تو مکہ میں جب آپ مکہ شریف میں اب حج کا ٹائم چل رہا تھا، حج کا مہینہ چل رہا تھا، جب آپ مکہ شریف پہنچے تو لوگ کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کوئی حجر اسود کو چوم رہا تھا، کوئی صفا مروہ کی پہاڑی کو چوم رہا تھا، کوئی زمزم کا پانی یعنی زمزم شریف پی رہا تھا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ نواسر رسول سبت پیمبر حضرت مولا علی کا لاج دلارا فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا حسین ابن علی آ گئے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے کام چھوڑ دیے، حسین کی طرف دوڑے، اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی پہاڑی پہ چکر لگا رہا ہے، کوئی زمزم کا پانی پی رہا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے۔ میں نے کہا او حجاج اکرام، نواسہ رسول آئے، تم کیوں دوڑتے؟ ان کے لیے صفا اور مروہ وہ ہے جس پہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم کی بی بی جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کے پانی کے لیے چکر لگائے دوڑی ہے۔ یہ حجر اسود وہ ہے جس میرے مصطفیٰ نے ایک بار چوما ہے، یہ خانہ کعبہ وہ ہے جس پہ میرے مصطفیٰ نے زندگی میں دوبارہ حج فرمایا، اس پہ میرے آقا نے طواف کیا ہے۔ یہ جو زمزم ہے یہ جناب اسماعیل کی ایڑی سے لگا ہوا پانی ہے، یہ بھی تو برکت والا ہے، اسے کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ جواب آتا ہے عارف رضا قریشی مانتے ہیں حجر اسود شان والا ہے اس لیے کہ آقا نے چوما ہے، لیکن حسین وہ ہے حجر اسود کو ایک بار چوما ہے، اور میرے آقا نے حسین کو پتہ نہیں کتنے بار چوما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت امام حسین، ذکر شہداء کربلا شریف۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود وہ ہے جسے مصطفیٰ نے کبار چوما ہے، اور یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں وہ ہے جس پہ چکر
پر حضرت حاجرہ نے لگائیں دوڑ لگائی ہے چلا پھری کی ہے مگر حسین وہ ہے جسے کندھوں پہ بٹھا کے میرے مصطفیٰ نے چکر لگائے حسین وہ ہے جس پہ میرے مصطفیٰ نے جسے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر نواز رسول کے پڑتی ہے کہ حضور کے دوشے مبارک پہ کندھے پہ حسین بیٹھے ہیں صحابہ نے عرض کر دیا کتنا اچھا سوار ہے کہ سواری کتنی اچھی ملی ہے میرے آقا نے سنا حضور نے فرمایا غلاموں یہ دیکھ رہے ہو سواری کتنی اچھی ہے یہ دیکھو بیٹھنے والا سوار کتنا اچھا ہے یہ بیٹھنے والا سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے میرے کریمہ کا سید کونین سرور کون و مکان کے غلاموں امام علی مقام امام حسین کعبہ میں پہنچتے لوگ استقبال کرتے پتہ چلتا ہے حسین کوفہ جانے کے لیے آئے ہیں سرکار کے صحابہ کو پتہ چلا حضور کے صحابہ اکرام نے عرض کیا او حسین ابن علی آپ کوفہ نہ جائیں یہ مکہ امن والا شہر ہے یہ شانتی والا شہر ہے یہاں پر امان ہے یہاں آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی نبی کے دیگر صحابہ اکرام آئے بولے حسین آپ کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن ہم جانتے ہیں حسین یہ کوفہ تو سرزمین ہے یہ دھوکے باز لوگ ہیں یہ دغا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ میں دغا کیا انہوں نے آپ کے والد محترم مولا علی شیر خدا کے ساتھ میں دغا کیا انہیں شہید کیا گیا میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں سب کی سنتے رہے امام علی مقام امام حسین فرماتے او میرے نانا جان کے وفادار صحابہ میں نہیں جاتا مگر دیکھو میرے پاس میں وہاں سے خطوط کتنے آئے ہیں اگر میں نہیں جاتا ہوں نانا جان سے کل بروز محشر کوفیوں نے کہہ دیا او کریمہ کا ہم نے حسین کو بیعت کے لیے بلایا تھا حسین بیعت کروانے کے لیے نہیں آئے ہم نے مجبوری میں یزید کی بیعت کی ہے ہم نے مجبوری میں یزید کی بیعت کی ہے امام علی مقام امام حسین کے پاس مجبوری یہ تھی کہ آپ کے پاس خطوط آئے تھے بار بار اندر سے بلایا جا رہا تھا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ اکرام کی باتوں کو سن کر ایک راستہ نکالا وہ راستہ کیا ہے آپ جی لگا کے بولیں تو بات آگے اور جی لگا کے بول دیجئے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں اگر بولتا رہوں پورے بستار کے ساتھ اگر بولوں گا تو بولتا رہوں گا تو راتیں ختم ہوتی جائیں گی مگر بہرحال وقت زیادہ اس میں لگے گا مگر شورٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جی لگا کے بولیے سبحان اللہ اور طلب کے بولتے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ نکالا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل تھے آپ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کوفہ چلے جائیں اگر حالات سازگار ہوں وہاں کے حالات اچھے لگیں تو آپ مجھے خط لکھ دینا کہ حسین آپ آ جائیں اگر حالات اچھے نہیں ہیں جیسے بھی حالات ہوں اس کے بارے میں مجھے باخبر کریں اگر وہ آپ پر میری بیعت آپ کے ہاتھوں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو کوئی بات نہیں میں بھی آ جاتا ہوں جی لگا کے بولے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیج دیا آپ کے بھائی کوفہ چلے گئے امام علی مقام کی بیعت جب آپ کوفہ پہنچے ان لوگوں نے آپ کی عزت و تکریم کی آپ کو عزت سے نوازا کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی پیر چومتا ہے کوئی سینے سے لگاتا ہے امام علی مقام کے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل کے دل میں خیال آیا یہ تو جب مجھ سے اتنا پیار کرتے پھر نواسہ رسول حسین آئیں گے اس سے کتنا پیار کریں گے آپ نے دیکھا کہ کئی ہزار لوگ نمازوں میں دو تین وقت کی نمازوں میں کئی ہزار لوگ کوفہ کی مسجد میں امام علی مقام کی بیعت کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ تیار ہو گئے آپ نے فوراً خط لکھ دیا حسین ابن علی آپ بھائی یہاں پہ آ جائیں یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں یہ آپ سے محبت کرتے ہیں میرے ہاتھوں پہ بھی آپ کی بیعت کر لی ادھر امام علی مقام تک یہ خط پہنچتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط روانہ
روانہ ہوتا ادھر ابن زیاد آ جاتا ہے گورنر بن کے، اس نے امام علی مقام کے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا، آپ کے ساتھ آپ کے دو چھوٹے بچے گئے تھے انہیں بھی شہید کرا دیا گیا۔ امام حسین اب مکہ سے کربلا کے لیے اپنے قافلے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو لے کے بہنوں کو لے کر آپ جاتے امام علی مقام کچھ جانے ساران، امام حسین بھی آپ کے ساتھ میں آپ جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے راستے میں دل میں خیال آیا کہ آپ پھر معاملہ دیکھنے کے لیے کوفہ اپنے حالات کیسے کوفہ کے ایک قاصد کو بیچتے ہیں جن کا نام حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے غلام حضرت قیس کو کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد اس لعین نے چاروں طرف سے کوفہ کا ناکہ بندی کر لی، چاروں طرف سے اپنے اپنے سپاہیوں کو کوفہ کے چاروں طرف بٹھا دیا گیا، اس نے گھیراؤ کر دیا، جو بھی حسین کی طرف سے آئے اسے گرفتار کر کے ہمارے دربار میں گورنر ہاؤس میں دارالامارت میں لایا جائے۔ جب قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ یہ پہنچے جیسے ہی سپاہی کی ابن زیاد کے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، بولے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بولے میں مکہ سے آیا ہوں۔ بولے کون ہو؟ بولے حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ بولے میں کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ امام علی مقام کے بھائی امام حسین کے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت حسین کی کرتے کہ نہیں کرتے؟ پتہ چلا کہ اس سپاہی نے کہا او آنے والے مسافر، تم کہتے ہو مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کو تو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، ان کی زبانی مگر ہم تو کہیں گے شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں جب اتنا سنا ہے تیبر حضرت قیس بن مصر کا بدل جاتا ہے اور آپ کو پکڑ کے دارالامارت پہ پاس دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے پاس میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے جیسے ہی پہنچے حضرت قیس بن مصر سے کہنے لگا، بولے کیوں آئے ہو؟ بولے حسین کے محبت کرنے والوں کو چیک کرنے آیا ہوں، کتنا محبت کرنے والے موجود ہیں، کتنے لوگ ان کی بیعت کرنے کو تیار۔ بولے تجھے پتا نہیں ہے کوفہ میں حسین کی بیعت نہیں کی جائے گی، بیعت یزید کی جائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوفہ میں بات کیا چل رہی ہے؟ یہاں جو یزید کی بیعت کرے گا وہ زندہ رہے گا، ورنہ اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ جناب قیس بن مصر سے اتنا کہا، حضرت قیس کا دماغ اور زیادہ تیبر بدلنے لگے۔ آپ سمجھتے تھے ماحول کچھ اور ہے، جب وہاں کا حالات دیکھے تو آپ پریشان ہونے لگے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کر، اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو حسین کو برا کہے، حسین کے نانے کو برا کہے، حسین کے ماموں کو برا کہے اور حسین کی ماں حسین کے باپ کو برا کہے۔ اب حسین والا جو ہوتا ہے یاد رکھنا عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، جس کے اندر عشق ہوتا ہے نا وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مال کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہوتا ہے۔ جناب قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دل میں خیال کیا، جلال تو آیا، غصہ بھی آیا کہ یہ حسین کو برا بھلا کہتا ہے، مگر دماغ سے کام لیا۔ بولے چلو کوئی بات نہیں، بولا دارالامارت کی چھت پہ چڑھ اور حسین ابن علی کو برا کہو، اور حضرت مولا علی ان کے والد اور ان کی ماں حضرت فاطمہ خاتون جنت اور مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں غلط الفاظ بول کر ابن زیاد وہ لعین نے کہا کہ جا کر دارالامارت کی چھت پہ جا کر انہیں برا کہے۔ مگر حضرت قیس جو غلام تھے امام حسین کے وہ کیسے بول سکتے تھے؟ بولے چلو کوئی بات نہیں ہے، چل مجھے دارالامارت کی چھت پہ چڑھا، مجھے دارالامارت کی چھت پہ چڑھا۔ جب وہ دارالامارت کی چھت پہ چڑھے وہ سمجھ رہا تھا تیر بالکل نشانے پہ پھٹ بیٹھا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کام بن گیا ہے، کیونکہ حضرت قیس بن مصر بولے کوئی بات نہیں، چل مجھے چڑھا دے، تو نے کہا ہے میں بولوں گا، میں بولوں گا۔ اب جیسے ہی آپ چھت پہ چڑھتے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بلواتا ہے تو کیسا بلواتا ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا عشق جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے، جی لگا کے ایک بار سب لوگ کہیں یا رسول اللہ۔ جناب قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ دارالامارت کی چھت پہ چڑھے، وہ بولا کہ امام حسین کے بارے میں برا کہنے کے لیے بھیجا گیا، اس کے والد کو برا کہنے، مولا علی کے بارے میں کہا گیا۔ میرے کریم کا سید کونین سرور کونوں مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام علی مقام کا قاصد امام حسین کا ماننے والے جناب حضرت قیس بن مصر جب کوفہ کے
گورنر ہاؤس پہ پہنچتے دارال امارت کی چھت پہ چڑھ کے بولے او لوگو کان کے پردے کھولو دل کا دروازہ کھولو اور میری ایک بات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو آج تمہیں بتا دوں گا حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے باطل کون ہے حق کون ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے برا کون ہے اچھا کون ہے جناب حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ آپ دارالامارت کی چھت پہ چڑھتے ہیں آپ نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا حسین کو برا کہ میں اس حسین کو ویسے برا کہوں وہ حسین جسے میرے کریم آقا نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو اس حسین کو میں کیسے برا کہوں گا وہ حسین جس کے بارے میں یہ کہتا حسین کو برا کہ میں اس حسین کو کیسے برا کہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میرے آقا نے فرمایا ہے او میرے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لجبال نبی نے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھایا کہا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت فرمائے میرے آقا نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا میرے آقا نے ہمیں بھی ساتھ لے لیا یعنی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ سے یہ مانگا ہے اللہ سے میرے آقا نے عرض کیا مولا جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما میں اس حسین کو کیسے برا کہوں میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں جناب حضرت قیس یہ سرکار حضرت امام علی مقام کے گھر کی اور امام علی مقام کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے گورنر ہاؤس میں دیکھیں بولنے والا ایک نبی کا غلام ہے گورنر بھی یزیدی ہے دارا لشکر بھی یزیدی ہے سپاہی بھی یزیدی ہے مگر تنہا حسین کا غلام بول رہا ہے وہ سینہ چڑھ کے بول رہا ہے امام علی مقام امام حسین کے قاضی جناب حضرت قیس بولے میں اس فاطمہ حضرت امام علی مقام کی ماں ان کے بارے میں کیسے کہوں میں برا کیسے بول سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس فاطمہ کو میں کیسے برا کہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا سیدۃ فاطمہ نساء اہل الجنہ یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے میں اس فاطمہ کے بارے میں کیسے زبان کھولوں یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت جب میدان محشر قائم ہوگا جب پلسرات سے حضرت فاطمہ گزر رہی ہوگی منادی ندا کرنے والا کہہ رہا ہوگا او اہل محشر نظروں کو جھکا لو میرے لجپال نبی کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے میں اس علی کے بارے میں یہ کہتا ہے علی کو برا کہ علی کے بارے میں کیسے برا کہوں وہ علی جس کے بارے میں کریمہ کا سید کونین نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر علم کے شہر کا دروازہ میرا علی ہے میں اس علی کو کیسے برا کہوں جس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا میرے کریم آقا نے فرمایا ہے جو میرے آقا کے غلاموں جناب مولا علی جو علم کا شہر ہے جب بات علم کی آئی مولا علی کی آئی تو ایک واقعہ سننے طلب جائیں گے جی لگا کے بولتے سبحان اللہ کون مولا علی میرے آقا سید کونین سرور کون مقا صلی اللہ جلدی جلدی سنیں کے بات پڑھ جائے گی جی لگا کے بولے سبحان اللہ اور طلب کے بولے یا رسول اللہ کچھ کم بلتی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے جی لگا کے یار جی لگا کے بولے سبحان اللہ اور طلب کے بولے یا رسول اللہ کون مولا علی حضرت مولا علی کے علم کی بات بتا دوں مولا علی کی شان پتہ چل جائیں گی جی لگا کے بولے سبحان اللہ اور طلب کے بولے سبحان اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بار ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا سلونی اما شئتم مجھ سے جو چاہو سوال کرو آج علی آپ کو جواب دے گا جو سوال کرو گے یہ بڑی بات ہے اتنی بڑی کائنات ہے دنیا میں کیا کیا ہے علی کہتے ہیں جو سوال کرو گے علی اس کا جواب دے گا اب جی لگا کے بولیں انشاءاللہ مزہ آئے گا
मैंने यही जुमला छत्तीसगढ़ राजनंदगांव में अभी 4 रोज जब पहले बोला था तो एक हंगामा था। आप जी लगा के बोलते सुभान, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया सलूनी अम्मा तुम ओ लोगो मुझसे आज जो सवाल चाहो अली तुम्हें सवाल का जवाब देगा। एक वफद आए यहूदियों का एक गिरोह आया, आके पता चला वो कहने लगे अली हमने सुना है तुमने सवाल की, तुमने ये कहा है तुम्हारा दावा है जो सवाल करोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मेरे करीमा का के दामाद फातिह खैबर हसनैन के बाबा जनाबे हजरत मौला अली, आपने फरमाया हाँ मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। यहूदियों का लश्कर कहने लगा हाँ तुम हर एक का जवाब दे दोगे? बोले हाँ मैं हर एक का जवाब दूंगा, इसलिए कि मैं उसका पढ़ाया हुआ हूँ, मैं उस उस्ताद का पढ़ाया हुआ हूँ जो कभी भूलने वाला नहीं, मैं उस उस्ताद का पढ़ाया हुआ हूँ जो कभी भूलने वाला नहीं। क्योंकि अल्लाह जिसके बारे में फरमाता सनुक़रिउका का फला तंसा, ओ महबूब नबी मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। मैं बगैर भूले हुए वाले इंसान का पढ़ाया हुआ हूँ, मैं उसका शागिर्द हूँ, मैंने उससे पढ़ा है जो कभी भूलता नहीं, मेरा उस्ताद भूलने वाला नहीं। हजरत मौला अली से उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। बोले मौला अली तुम कहते हो कि सवाल करोगे जवाब दूंगा, बोले चलो हमारे सवालों का जवाब दो। आपने फरमाया हाँ चलो सवाल करो जितने भी सवाल, लेकिन अलग अलग नहीं करना, एक बार ही लिस्ट बना दो जितने सवाल करना है। बोले बताओ वो एक क्या है जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं, वो 2 क्या है जिसका तीसरा नहीं, वो 3 क्या है जिसका चौथा नहीं, वो 3 चौथा 4 क्या है जिसका 5वां नहीं, वो 5 क्या है जिसका 6वां नहीं, वो 6 क्या है जिसका 7वां नहीं, वो 7 क्या है जिसका 8वां नहीं, वो 8 क्या है जिसका 9वां नहीं, वो 9 क्या है जिसका 10वां कोई नहीं, वो 10 क्या है जिसका 11वां कोई नहीं, वो 11 क्या है जिसका 12वां कोई नहीं, वो 13 क्या है, वो 12 क्या है जिसका 13वां कोई नहीं। वो कौन सी 2 चीजें, वो कौन से दुश्मन है जो आपस में कभी सुलह नहीं करेंगे, वो कौन सा बाप है, वो कौन सा इंसान है जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुआ, वो कौन सी औरत है जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुई, वो कौन सा मर्द है जो बगैर बाप के आया, वो कौन सा जानवर है जो अंडे देता है, वो कौन सा जानवर है जो बच्चे देता है। जब अली ने इतना सुना आपने फरमाया अगर कोई और सवाल भी हो तो उसका भी जवाब लिख दो, फिर एक बार ही जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अगर और भी कोई हो सवाल तो उसका जवाब, उसका सवाल लिख दो, जवाब उसका भी मिल जाएगा। यहूदियों का वफद कहने लगा, वो गिरोह कहता है ओ अली अगर इतनी गिनती किसी को बताई जाए वो सवाल की गिनती भूल जाता है, तुम कहते हो और सवाल करो। मेरे करीमा का के दामाद मौला अली ने फरमाया ओ यहूदियों मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं उस उस्ताद का पढ़ा हुआ हूँ जो भूलने वाला नहीं, मैं उस उस्ताद का पढ़ा हुआ हूँ जो भूलने वाला नहीं। चलो तुम्हारे सवाल पूरे हो गए, अब जवाब सुनो। वो एक तुमने कहा वो एक कौन है जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं, वो एक मेरा रब है जिसकी तरह दूसरा कोई नहीं, वो 2 क्या जिसकी तरह तीसरा कोई नहीं, वो दिन वो 2 क्या है वो दिन और रात है जिसकी तरह कोई तीसरा नहीं, वो 3 क्या है जिसकी तरह चौथा कोई नहीं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम मौला अली फरमाते वो 3 लौ कलम कुर्सी जिनका चौथा कोई नहीं, वो 4 क्या है जिसका 5वां नहीं। आपने फरमाया वो 4 अल्लाह की आसमानी किताब कुरान तौरात ज़बूर इंजील, ये 4 जिनका 5वां नहीं, वो 5 क्या जिनका 6वां नहीं। आपने फरमाया वो 5 नमाजें हैं जो उम्मत मोहम्मदिया पे अल्लाह ने फर्ज फरमाई है, वो 5 नमाजें जिनका 6वां कोई नहीं, वो 6 क्या है जिनका 7वां नहीं, वो 6 दिन
وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے، جس کا 7واں کوئی نہیں۔ بولے 7 کیا ہے؟ جن کا 8واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، وہ 7 آسمان 7 زمینیں جن کا 8واں کوئی نہیں۔ وہ 8 کیا ہے؟ جن کا 9واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 8 اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بولے 9 وہ 8 جن کا 9واں کوئی نہیں۔ وہ 9 کیا ہے؟ جن کا 10واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 10 جناب حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے باقی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کیا، جن کا 10واں کوئی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا تم نے کہا وہ 10 کیا ہے؟ جن کا 11واں نہیں۔ وہ 10 روزے ہیں جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، جب آپ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 10 روزے رکھتا ہے، جن کا 11 کوئی نہیں۔ اور بولے 11 کون ہے؟ جن کا 12 کوئی نہیں۔ بولے 12 11 وہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کے ڈالا، جن کا 12واں کوئی نہیں۔ بولے 12 کو تم نے کہا 12 کون ہے جس کا 13واں نہیں؟ وہ 12 سال کے مہینے ہیں جن کا 13واں کوئی نہیں۔ وہ 2 دشمن جو آپس میں کبھی صلح نہیں کرتے ہیں، جو آپس میں کبھی مل نہیں سکتے، وہ 2 دشمن زندگی اور موت ہے۔ کبھی زندگی اور موت کا کبھی صلح نہیں ہو سکتا، کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کون ہے جو بغیر باپ بغیر ماں کے آیا؟ وہ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ وہ عورت کون ہے جو بغیر ماں اور باپ کے آئی؟ وہ جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کون مرد ہے جو بغیر باپ کے آیا؟ وہ اللہ کا لجپال نبی جناب عیسیٰ روح اللہ ہے جو بغیر باپ کے آئے۔ آپ نے کہا ہے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ میرے کریم کا سید کونین کے غلاموں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ارے میں کب تک تمہیں بتاتا رہوں، بس میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ حساب لگاتے رہو، ذہنوں کو دوڑاتے رہو، مسئلے حل کرتے رہو۔ جس کے جانور کے جس کے بھی کان اندر ہوں گے بڑا کتنا بھی ہوگا انڈے دے گا، اور جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا۔ چمگادر دیکھیے چھوٹا سا ایک پرندہ ہے لیکن کان باہر ہے، بچے دیتا ہے۔ ایک بڑا شتر مرغ ہے لیکن کان اندر ہے، انڈے دیتا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں کئی ٹنوں وزن کی مچھلی کان اندر مگر انڈے دیتی ہے، کان اندر مگر انڈے دیتی ہے۔ جب اتنا سنا یہودیوں کا پورا گروہ کہنے لگا ارے کب تک ہم دیکھیں، یا تو یہ دنیا اللہ نے علی کے سامنے بنائی ہے یا یہ دنیا اس کے سامنے بنائی ہے جس سے علی سیکھتا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت حضرت مولا علی، نعرہ تکبیر۔ ہمیں صدا لگانا ہے، پھر ہمیں صدا لگانا ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا نانا حسین۔ نعرہ
اللہ تعالیٰ چچا جان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی آواز کو اللہ سلامت رکھے. جی لگا کے بولنا ہے سبحان اللہ. حضرت مولا علی کی یہ شان ہے. حضرت مولا علی کے بعد اب وہ حضرت قیس بن مصر، بات یہی تو چل رہی تھی. جی لگا کے بول دینا سبحان اللہ. حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ نے دارالامارت کی چھت پہ چڑھے ہیں اور خطبہ امام علی مقام کی مدح و ثنا ہو رہی ہے. امام علی مقام کی شان میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے. امام علی مقام کی گھر والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے جب اتنا سب کچھ کہا تو گورنر ہاؤس سے ابن زیاد بولا، او لئینو او کوفیو، دیکھے کیا رہے ہو سپاہیو، تم دیکھ رہے ہو، جاؤ اس کو کاٹ کر نیچے پھینک دو، اس کو جاؤ کاٹ کر نیچے پھینک دو. یہ ہم نے بھیجا تھا حسین کی بغاوت کرنے کے لیے، حسین کو، حسین کے گھر والوں کو برا کہے. اس نے تو حسین کو اور حسین کے گھر والوں کی تعریفیں کرنے لگا ہے. جیسے امام علی مقام کے قاصد جناب حضرت قیس بن مصر نے آتے ہوئے جب اپنی طرف یزیدی لشکر کو دیکھا، سپاہیوں کو دیکھا، جناب حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، او یزیدیو، یہ تو حسین کے گھر والوں کی تعریفی ہے. اب سن لو، یزید بھی جہنمی ہے، یزید کے ماننے والے بھی جہنمی، یزید کے سپاہی بھی جہنمی ہے. یزید پلیت ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید نے بے عزت کی، اسلام کی عزت کی بے حرمتی کی ہے. یزید وہ ہے جس نے بہن بیٹی کا آپس میں، بھائی بہن کا رہنا آپس میں جائز قرار دے دیا، جس نے باپ ماں اور بیٹے کا رہنا ایک ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دے دیا ہے. یزید وہ ہے جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. میں اس حسین کے بارے میں برا کیسے کہہ سکتا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. یزید پلید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا کہا ہے وہ کہنے لگا، جاؤ دارالامارت کی چھت پہ جاؤ اور جا کر اس کے جسم کو تن سے، اس کے سر کو تن سے جدا کرو، دو ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دو. حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سپاہی جناب حضرت قیس بن مصر، آپ نے جیسے ہی اتنا دیکھا کہ وہ کاٹنے کے لیے آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے پاس میں آ رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین کا قاصد گویا کہتے ہیں، او ظالمو، تم سمجھتے ہو مجھے کاٹ کے نیچے گراتے ہو، ادھر تم مجھے دارالامارت کی چھت سے گرا رہے ہو، مجھے اللہ ادھر جنتوں میں اٹھا رہا ہے. تم ادھر مجھے گرا رہے ہو، ادھر اللہ مجھے فرشتوں سے جنت میں اٹھوا رہا ہے. تو امام علی مقام امام حسین کے قاصد نے گویا کہا تھا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور یزیدیوں سن لو، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی. اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اتنا کہا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے محبت اہل بیت اور امام حسین سے محبت. یعنی امام حسین کے قاصد حضرت قیس بن مصر یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ایک پل کی حکومت ہے یزید کی، اب قیامت آئے گی تب تک حسین کی حکومت رہے گی. یہ مارکہ کربلا سے پہلے بے شمار لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے. کربلا کا واقعہ پیش ہونے سے پہلے بہت لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے، لیکن کربلا کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا ہے. کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا. کیوں کہ امام حسین کے غلام آج بھی ہیں، کل بھی تھے، اور یزید کے ماننے والے کل تک تھے، لیکن امام حسین سے ٹکرایا ہے، نسلیں ختم
ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب واقعہ پورا اگر مکمل میں کروں گا یہ تو وقت بہت زیادہ لگے گا، بس شارٹ میں تھوڑی سی باتیں کربلا کے بعد کا منظر سماعت کر لیں۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ جب امام علی مقام امام حسین کے تمام بھتیجوں کو، بھائیوں کو، جانثاروں کو آپ کے جب شہید کر دیا گیا، حضرت مسلم بن اوسجا آپ کی محبت میں قربانی دے کر راہ خدا میں اپنی گردن کو دے دیے۔ حضرت عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی گردن امام حسین کی محبت میں دی۔ حضرت زہیر بن قین بجلی اور حضرت حبیب بن مظاہر بے شمار جانثاران امام حسین، جب تک امام حسین کے چاہنے والے، ماننے والے کربلا کے ریگزار پر رہے، تب تک حسین کے گھر کا ایک بچہ بھی میدان کربلا میں انہوں نے جانے نہیں دیا۔ بولے حسین ہمارے ہوتے ہوئے نبی کے گھر کا کوئی بچہ جنگ کے لیے جائے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوں اور پھر ہم کٹ جائیں اور کٹنے کے بعد ہماری جسم کو جلا دیا جائے اور جلا کر راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور ایسے ہی 1000 بار زندگی ملتی رہے، حسین پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ حسین پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کیا، اپنے بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر 6 ماہ کا دودھ پیتا ہوا بچہ حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ امام حسین خود اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین پہ آخری سجدہ ادا کر کے امام حسین اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے، یعنی بتا دیا امام حسین نے اگر تمہیں سچی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اگر تمہیں عشق ہے مصطفیٰ سے اور مجھ سے بھی اگر پیار ہے تو نماز کی پابندی کرنا، تو نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ حسین نے ایک رات مانگی تھی یزیدیوں سے، وہ رات اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے نہیں مانگی تھی، ان سے تعلقات بنانے کے لیے نہیں مانگی تھی۔ حسین نے کہا تھا او یزیدیو ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے ایک رات قرآن اور عبادت کر کے نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا۔ کیا اللہ امام حسین سے راضی نہیں تھا؟ امام حسین کا یہ بتانا درس دے رہا ہے، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، میں آج اس عالم میں کہ چاروں طرف ظلم و ستم کے بادل میرے اوپر چھائے ہوئے ہیں، مصیبت و پریشانی کے عالم میں بھی میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے ایک رات مانگ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچ جائے، عبادت اور نماز ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف امام حسین کی محبت میں آیا وقت امام حسین کا محرم کا اور تازیے بجانا شروع کر دیے اور تازیے بنانا شروع کر دیے اور ڈھول بجانا شروع کر دیے۔ اگر کوئی بندہ ہو تو بات بڑی بری لگتی ہے۔ یہی بات میں نے حضرت علی صاحب قبلہ چھتیس گڑھ راج نند گاؤں میں جب بولی تو کچھ لوگ اکڑ گئے۔ جب وہ اکڑ گئے تو اللہ کا کرم ہوا، احمد رضا کا غلام یہ سگے اعلیٰ حضرت، اس نے پھر ان کو پکڑا۔ جب پکڑا تو اللہ کا شکر ہے پہلے پکڑے مگر اعتراض بڑے بڑے ہوئے، کئی لوگ اکٹھے آئے، 2 دن تک بحث ہوتی رہی۔ بولے حضرت کہاں لکھا ہے؟ میں نے حوالہ نوٹ کرو، سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501 رضا فاؤنڈیشن لاہور سے جو چھپی ہے کتاب اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ، اس میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے تعزیہ بنانا، ڈھول بجانا اور اکھاڑا بازی کرنا، ناچنا کودنا، مروجہ تعزیہ داری یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا جب دوسرا دن آیا اور بعد میں ایسی ہواؤں نہیں کر رہا ہوں آپ کو، میری وہ بھی کلپ آنے والی ہے۔ تو دوسرا دن آیا، اللہ کا شکر ہے باقاعدہ وہاں کا ایک حساب رہتا ہے، وہاں اسٹامپ پر لکھا جاتا ہے، جو قانون بنتا ہے اسٹامپ پہ لکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پر پھر اسٹامپ پہ لکھ دیا گیا، اور جن لوگوں سے ڈھول کے لیے 9 تاریخ کی رات میں یہ جملہ بولا تھا، میں نے 9 کی رات میں بولا تھا، 10 میں ہونا تھا، اس سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو منع کر دیا۔ ڈھول والوں کو جو طے کر رکھا تھا، مٹکی والوں کو جو مٹکی ہے ڈھول بجاتے ہیں چل ڈال کے دونوں طرف سے بجانا مٹکی، تو وہاں کا رواج مٹکی بجانا اور یہ سب کرنا، اور ادھر سے ادھر تعزیہ اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ میں نے یہ سب بالکل ناجائز ہے۔ جب انہوں نے اتنا کہا، بولے ثبوت چاہیے، جب میں نے ثبوت سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ سے دیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب قیامت آ جائے گی، وہاں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی یہ ناجائز و حرام کام نہیں ہوگا۔
ہاں اب نہیں ہوں گے یہ ناجائز کام، بالکل اسٹامپ پہ لکھ دیا گیا اور اس دن بند ہو گیا سب کچھ طے ہونے کے بعد، اور بولے اب اس کے بعد ایک روزہ امام حسین کے مزار کا بنائے گا، امام حسین کے مزار کا اچھا روزہ ایسا بنا سکتے ہیں، ایسا روزہ جیسے سرکار کے گنبد خضرا کا روزہ ہے، نقشہ بنتا ہے، خانہ کعبہ کا نقشہ ہے، بس اس معنی کر اچھا نہیں بنائیں گے تو کوئی گنہگاری نہیں ہے، بنا لیں گے بہتر ہے، اور اگر نہیں بنائیں گے تو کوئی ناجائز و حرام تو نہیں ہے۔ ان پر اتنا بحث اور مباحثہ چل رہا ہے، کبھی یہ نہیں پوچھے گا حضرت کہ کئے وقت کی نماز پڑھنا جائز ہے، کئے وقت کی ناجائز ہے، کئے وقت کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس طریقے سے پڑھنا جائز ہے کہ اس طریقے سے پڑھنا جائز ہے، اگر ایسے پڑھتے ہیں تو ناجائز تو نہیں ہو رہی۔ نماز کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے، روزے کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے، حج کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے، مگر بس اس بات پہ بحث کرے گا کہ یہ مستحب ہے تو یہ ناجائز کہہ دیا، یہ غلط ہے۔ جو مستحب ہے اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ 11ویں شریف میں بریانی لوگوں نے بنانا سمجھ لی فرض ہے، کیا غوث اعظم جو بریانی نہیں بناتے ان کے غوث اعظم نہیں ہے کیا؟ ان کے بھی تو غوث اعظم ہے۔ شب برات کا حلوہ نہیں بنے گا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ایک بات مجھے پتہ چلی وہیں کی بات، کہ لوگ اتنا طریقے سے یہ تیزے 40 میں جو کرتے نا، بالکل ریئل بات، جس دن میں پہنچا اسی دن 40واں تھا، تو وہ جب اس کی ڈیٹیل اندر تک نکالی گئی تو پتا چلا کہ جو بندے نے 40ویں کا انتظام کیا تو 40ویں کا انتظام بھی کیا بھائی صاحب، ایئر کنڈیشن بالکل ایک دم معاملہ، ایئر کنڈیشن، شادی ہال، اور کھانا بھی وہی سمجھ لو کون سا والا، VIP کھانا، کتے والا، ہاں جو کھڑے ہو کو شادیوں میں کتے والا کھانا نہیں چل رہا ہے، کتے والا کھانا، وہ VIP کھانا، اس کا نام بدل دیا VIP ہو گیا بھائی۔ مطلب جو جتنی ادائیں اختیار آدمی کر رہا ہے غلط، وہ VIP ہو گیا۔ جیسے پہلے کالر جس کا پھٹ جاتا تھا اس کے روح سے اوپر کو نکلتے تھے، اب سیڈ چل رہی اوپر کو روح سے والی تو بولے اب یہ سب سے VIP سیڈ ہے۔ اب پہلے یہاں سے پھٹ جاتے تھے، جب پرانا ہو جاتے تھے پینٹ تو پھٹ جاتی تھی یہاں سے، تو یہاں سے پھٹ جاتی تھی تو بے عزتی کے ساتھ آدمی نگاہ سے دیکھتا تھا یار اس کے پاس پینٹ میں اثر نہیں، مگر آج وہ پھٹی ہوئی پینٹ وہ فیشن نکل آیا۔ پہلے نیچے سے پانچوں پہ سے یہاں سے گھس جاتی تھی تو سوتے نکلتے تھے، نہیں نکلتے، اگر غلط بات بتاتا ہوں گریبان ابھی پکڑنا، نیچے گھس جاتی تھی زمین میں کھچڑتے کھچڑتے تو سوتے نکلتے تھے، آج وہ سوتے کمپنی نے نکال کے دے دیے، کسی فلمی ایکٹر نے اگر نکال لیے پہن لیا تو اب وہ فیشن بن گیا۔ اللہ کے نبی کے غلاموں، یہ تمہاری ادائیں ایسی نہیں ہونا چاہیے تھی، تمہاری ادائیں تو یہ ہونا چاہیے تھی حسین نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، حسن نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، امام علی مقام کی محبت کرنے والے جانشاروں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، صدیق اکبر نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، عمر فاروق اعظم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، حضرت عثمان غنی مولا علی نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، اس بلال نے کیسے کپڑے پہنے ہیں جسے کوئی نہیں جانتا تھا، مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا، دنیا کے ہر مسلمان کی زبان پہ بلال بلال نظر آتا۔ ہماری ادائیں تو یہ ہونا چاہیے تھی، مگر برا لگتا ہے لوگوں کو، مگر جس کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے۔ قریشی ایک شعر پڑھ کے بعد ختم کرتا ہے، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا تو بندگی گدائی یعنی یا تو خدا کی بندگی کر یا بندوں کی بندگی کر، مگر تیرا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کر۔ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اور نماز
نماز کی بات، امام علی مقام کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بیڑی اور ہتھڑیوں میں قید کر کے امام زین العابدین کو بھی لے جایا گیا، اور حضرت امام زین العابدین کی پھوپھی حضرت زینب کو لے کے جایا گیا، قید خانے میں 40 دن تک رکھا۔ ایک تاریخ میں نے پڑھا تو ایک تاریخ کے اعتبار سے 34 دن رکھا اور ایک کے اعتبار سے 40 دن رکھا، بہرحال 40 دن رکھا چاہے 34 دن رکھا، مگر دن تو زیادہ ہو گئے 40 دن، اور وہ بھی کون سے قید خانے میں؟ کوفہ کے جو سب سے نیچا طبقہ یعنی بیسمنٹ والا، نیچے والا، جس میں نہ ہوا کا انتظام نہ اجالے کا انتظام، آٹا ٹوپ اندھیری تھی، وہاں پہ رکھا۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، ہر دن نماز کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، ایک دن نماز بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ پھوپھی جان جناب حضرت سیدہ زینب کو نماز پڑھتے ہوئے بیٹھے کے عالم میں، بیٹھنے کے عالم میں دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ دل میں خیال آیا آج تک پھوپھی جان نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سوال کیا، او میری پھوپھی جان سیدہ زینب، معاملہ کیا ہے؟ آج تک میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے زین العابدین، وجہ یہ ہے یزید پلید کے یہاں سے کھانا آتا ہے، اتنا کم کھانا پانی آتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریوار والوں کے لائق پورا ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ او میرے بھتیجے زین العابدین، ہمیں قیدی بنے ہوئے 40 یا 34 دن گزر گئے ہیں، آج تک تیری پھوپھی نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ کمزوری کی وجہ یہ ہے، اتنی کمزوری آ گئی ہے، مجھ سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے، مگر میرے آقا کے غلاموں یہ درس دے کے چلی گئی، میرے آقا کی گھروال، میرے آقا سید کونین کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی لگتے جگر سیدہ زینب یہ پیغام ہم امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ دے کے گئی ہیں، کسی بھی حال میں کوئی بھی وقت آ جائے، تمہارے پاس میں کپڑوں کا بھی فراوانی، تمہارے پاس میں کھانا بھی بہترین موجود ہے، ایک وقت نہیں تین ٹائم پیٹ بھر کے اللہ تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں سلاتا بھی ہے، تمہارے پاس پورا انتظام ہے، نمازوں کی تم پابندی کرو گے تب کہنا ہم سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزہ ہے، تب صحیح معنی میں حضرت فاطمہ کی کنیزاؤں میں شمولیت ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ واقعی سیدہ فاطمہ اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں سے محبت کرتی ہے۔ 40 دن ہو گئے ان کے، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور یزید پلید نے آپ کو ننگے اونٹوں کے پیٹوں پر بٹھایا، اور حضرت سکینہ اور اس کے بعد میں بے شمار آپ پر مظالم اور ظلم اٹھائے گئے، یزیدیوں نے ظلم اٹھائے، مگر پھر اللہ رب العزت نے اس کا انتقام لینے کے لیے مختار سخفی کو اللہ نے تیار کیا۔ مختار مدینہ شریف میں حضرت زین العابدین جب وہاں سے آ گئے تو مدینہ شریف میں تھے، مختار نے ایک ایک کو چن چن کے بدلہ لیا۔ آپ جی لگا کے بولے تو بس بات گفتگو آخری کی طرف جی لگا کے بول رہا ہوں، میں شارٹ میں بات بتا رہا ہوں ورنہ تو معاملہ اور تیزی کے زیادہ بات لگ جاتا۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس مختار آیا، مختار نے کہا امام زین العابدین میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسین کے قاتلوں سے ان کا انتقام لوں، بدلہ لوں۔ تو امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے، امام زین العابدین سے کہا آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ امام زین العابدین نے دعا کری، یار کیوں نہ دعا کرے جس کا پورا گھر بار پورا لٹ گیا ہو، جس کے بھائی، جس کے باپ، اس کی چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر دیے گئے ہوں، اس کے دل پہ پریشانی کا عالم اور غم کا عالم کیا ہوا ہوگا وہ تو حضرت زین العابدین نبی کے گھر والے ہی جان سکتے ہیں۔ ہم تو بس یوں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اور میری تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے آج لوگ تماشے اور ڈھول بجاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں بجاتے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہو۔ تازیہ ہندوستان میں سب سے پہلے ایک بادشاہ تھا تیمور لنگ، جس کی خواب تھا کہ میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا، وہ آیا تھا، اس نے تازیہ سب سے پہلے ہندوستان میں بنایا۔ کسی اللہ والے نے بنایا ہوتا تب بھی بات سمجھ میں آتی، کسی بزرگ نے بنایا ہوتا دیندار نے تو بات سمجھ میں آتی۔ ایک بادشاہ کی
ادا اپناتے ہیں ہندوستانی لوگ. یہ جو لوگ اگر جائز کہتے ہیں ڈھول بجانے کو، دیکھیے ڈھول تو بجانا کہیں سے کہیں جائز ہے نہیں. ڈھول بجانا تو کوئی شریعت میں کہیں سے کہیں تک گنجائش ہے ہی نہیں. مگر وہ مزار، وہ تعزیہ بنانے والا تو وہ ایک راستہ یہی والا نکالا گیا ہے کہ ایک نقشے بطور چھوٹا سا بنا کر کہیں رکھا جائے تو اس کو زیارت کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے. یہ دل میں رہے کہ امام حسین کے روزے کا نقشہ ہے. ہاں امام حسین کے روزے کا نقشہ ہے، یہ نہیں. اور یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ بنا دیا، بنا کر پھر بنا کر اس کے بعد میں کوئی ندی میں ڈالتا ہے، کوئی پانی میں ڈالتا ہے، یہ توہینی ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ امام حسین سے عداوت اور دشمنی ہے. بہرحال امام زین العابدین سے دعا لینے کے بعد میں مختار گیا. اب جا کر اس نے شمر پر حملہ کیا. جب شمر لعین پہ حملہ کرنے کے لیے گیا تو یہ بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا اور جھاڑیوں سے پکڑوا کر جیسے ہی مختار کے سامنے مختار کے سپاہیوں نے پیش کیا ہے، مختار کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں خون سی ہو جاتی ہیں، اور مختار نے فوراً اس پہ حملہ کیا. تلوار سے اس کا وار کروا کر قتل کروایا اور اس کو تلوار سے کٹوا کر اور اس کو اس کے بعد میں جلا کر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا. پھر اس کے بعد میں عمر ابن سعد کو بلایا گیا. یہ عمر ابن سعد یہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. یہ عمر ابن سعد یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے امام حسین پر نہر فرات کے پانی کو بند کیا تھا، جس نے امام حسین پر، امام حسین کے خیمے پر، امام حسین کے گھر والوں پر جو پانی بند کیا تھا. اب اس کو جب پکڑوایا تو اس کو جب پکڑوانے کے بعد میں اتنے میں اس کو پکڑ کر سپاہی لائے مختار کے پاس. ابھی لائے ہی تھے کہ خبر مل گئی اب عمر ابن سعد کا بیٹا بھی ابو حفص بھی پکڑ لیا گیا ہے. جب اس کی خبر ملی تو اس کو پکڑ کر لائے. جب اس کو پکڑ کر لائے تو عمر ابن سعد کہنے لگا او مختار مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی دے. اللہ رب العزت نے یہ ذہن میں ڈالا اور اس کو دکھانا تھا نتیجہ کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، تجھے بھی دنیا یاد رکھے گی کیسا تو نے کرا ہے. امام حسین کے ساتھ تو اس سے برا انجام بھرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر ابن سعد کو جب پانی کی پیاس لگی تو مختار نے کہا او لعین بدبخت، تجھے اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب امام حسین کے گھر والوں پر، خیمے والوں پر اور اہل بیت نبوت پہ جب تو نے پانی بند کیا، نہر فرات کا پانی، جبکہ وہاں کتوں نے، جانوروں نے، ہر چیز، چرند و پرند نے نہر فرات کے پانی کو تو پیا، مگر جس کے صدقے میں کل کائنات میں پانی آیا ہے اس نبی کے نوازوں کے لیے پانی کو تو نے بند کیا تھا. تجھے اس دن نہیں آئی تھی شرم؟ وہ شرم کر. اتنے میں اس نے کہا کہ اب اس کے بیٹے کو اس کے سامنے لا کر بولے اس کو قتل کرو. تو عمر بن سعد چیخنے لگا، بولے میرے بیٹے کو میرے سامنے مارو مت. اب یہ جب اتنا کہتا، مختار کہتا ہے کہ تجھے اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب تو نے حسین کے سامنے ان کے بیٹوں کو تو نے شہید کروایا تھا، سگے بھتیجے قاسم کی جوانی کو لٹوایا تھا، ان کے بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم مبارک پہ تو نے تیر لگوایا تھا. اس وقت تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ تجھے درد کا آج احساس ہوتا ہے؟ بولے میرے بیٹے کو میرے سامنے نہیں قتل کیا جائے. مختار کہتا نہیں، تیرے بیٹے کو تیرے سامنے قتل کیا جائے گا. سپاہیوں نے مختار کے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کیا. یہ پھڑکتا رہا، ابھی اس کا بیٹا زمین پہ تڑپ ہی رہا تھا کہ اتنے میں پھر سپاہیوں نے اس پہ بھی حملہ کیا اور اس کے قتل، اس کو بھی دو ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیا اور اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور خولی بدبخت جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کیا تھا، اس کو پکڑوایا. پکڑوانے کے بعد میں اس کو پکڑوانے کے بعد میں جب مختار کے سامنے لایا گیا تو پھر مختار نے اس کو بھی دو ٹکڑے کر کے کاٹ کے رکھ دیا اور اس کو بھی کتوں کے حوالے کر دیا. لاش میں ابن زیاد یہ بھاگ گیا تھا شہر کو چھوڑ کر، 2 سال تک بھاگتا رہا. پھر ابراہیم مالک اشتری کی ایک فوج نے جا کر اس پہ حملہ کیا. پھر اس سے لڑائی ہوئی. لڑائی ہونے کے بعد جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد میں ابراہیم کی فوج نے اس کے سر کو کاٹ کے مختار کے دربار میں لا کر رکھا. جب مختار کے دربار میں لا کر رکھا اور بھی یزیدیوں کے لشکر کے سر کاٹ کاٹ کے لائے اور مختار کے دربار میں رکھے ہوئے تھے، تو اس میں ابن زیاد لعین، یہ ابن زیاد وہی ہے جس
اپنے گورنر ہاؤس پہ یعنی حکومت کوفہ کی چھیننے کے لیے حاکم کوفہ بننے کے لالچ میں امام حسین سے جنگ کی اور امام حسین کے خون ناحق کا یہ قیامت تک کے لیے ذمہ دار ٹھہرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس یزید پلید کی حکومت کے لالچ میں ابن زیاد نے آ کر امام حسین پہ یہ ظلم و ستم کے پاٹ آئے تو اس کے گردن کو کاٹ کر سر لے کر آئے اور مختار کے پاس جو رکھا گیا تو بے شمار سر رکھے ہوئے تھے، ایک کالا سانپ آتا ہے، آنے کے بعد وہ چاروں طرف سروں کے گھومتا ہے، مگر جہاں ابن زیاد کا سر رکھا تھا وہ منہ سے اس کے داخل ہوا اور ناک کے راستے سے نکلا۔ یہ 2 بار اس نے سانپ نے کیا۔ اب پتا چلا کہ اتنے سارے سروں میں ابن زیاد کا سر دیکھ لیا، پتا چلا کہ وہ کیڑا ضرور ہے مگر اسے پتا ہے غدار حسین کون ہے، غدار حسین کون ہے، کیڑا ہے مگر جانتا ہے وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ وہ ابن زیاد کے ہی سر کو حملہ کیوں کیا؟ اس لیے اسے پتا تھا یہی امام حسین کا اصلی قاتل یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین سے سچی اور پکی محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو نبی سے سچا پیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ۔